تصور کریں کہ ایک چائے کا کپ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو خود بخود ہوا میں اڑتے، آپس میں جڑتے اور واپس ایک مکمل کپ بنتے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں۔ ریت کا قلعہ لہروں سے مٹ جاتا ہے، لیکن سمندر کی لہریں کبھی خود بخود ریت کو ایک قلعے کی شکل نہیں دے سکتی۔ چیزیں ہمیشہ ٹوٹتی کیوں ہیں، جڑتی کیوں نہیں؟ کائنات کی ہر شے، ہر نظام ترتیب یعنی آرڈر سے بگاڑ اور انتشار یعنی ڈس آرڈر کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کائنات کا ایک سب سے بنیادی قانون ہے، جسے فزکس کی زبان میں انٹروپی کہتے ہیں۔ انٹروپی کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں بگاڑ یعنی ڈس آرڈر ایک قدرتی عمل ہے۔ توانائی بکھر رہی ہے، ستارے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور وقت صرف ایک ہی سمت میں تباہی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جسے کائنات کی کوئی طاقت، کوئی ستارہ اور کوئی بلیک ہول نہیں توڑ سکتا۔ ہر چیز کو بالآخر بکھرنا ہے، ٹوٹنا ہے اور مٹنا ہے، لیکن یہی ہر انسانی تاریخ کا سب سے چکرا دینے والا اور سائنس کا سب سے پراسرار سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا اس خوفناک تضاد یعنی کنٹراسٹ پر غور کیجیے۔ اگر اس کائنات کا پہلا اور آخری اصول صرف بگاڑ اور تباہی یعنی ڈکے ہے، تو ہم یہاں کیسے موجود ہے؟ اگر کائنات کا قدرتی بہاؤ اندھے پن اور انتشار کی طرف ہے، تو ہمارے ارد گرد یہ بے عیب اور شاندار ترتیب، یہ پرفیکٹ آرڈر کہاں سے آ گئی؟ انٹروپی تو چاہتی تھی کہ بگ بینگ کے بعد صرف گرد اور گیس کا ایک بے ہنگم طوفان ہو، لیکن اس کی بجائے اربوں کہکشائیں ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ رقص کر رہی ہیں۔ انٹروپی تو چاہتی تھی کہ ایٹم بکھر کر بے جان مٹی بن جائے، لیکن اسی مادے نے آپس میں جڑ کر ایک دھڑکتا ہوا دل، ڈی این اے کی پیچیدہ کوڈنگ اور سوچتا ہوا دماغ بنا دیا۔ یہ تضاد اتنا ہی حیرت انگیز ہے جیسے ایک انتہائی خوفناک، سب کچھ اڑا دینے والا طوفان کے اس کے بالکل بیچوں بیچ آپ کو ریت کا ایک انتہائی خوبصورت اور نازک محل بچا ہوا اور بنا ہوا مل جائے، جیسے وہ طوفانی ہوائیں چھو بھی نہ رہی ہو۔ طوفان اسے مٹانا چاہتا ہے، لیکن کوئی طاقت اسے بچائے ہوئے ہے۔ کائنات کو اپنے قوانین کے مطابق ہمیں یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم ایک فزیکل امپاسبلٹی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر ہمارے فزکس کے تمام قوانین، ہماری سائنس اور ہماری عقل سب بے بس ہو جاتے ہیں، اور جب عقل اور سائنس جواب دینے سے قاصر ہو جائیں تو ایک ہی سوال ابھرتا ہے، وہ کون ہے؟ جب کائنات کا ہر قانون ہمیں مٹانے پر تلا ہے تو وہ کون ہے جو بگاڑ اور تباہی کے اس کائناتی طوفان کے بیچوں بیچ ترتیب اور زندگی کی شمع کو جلائے ہوئے ہے، جو فزکس کے ان اندھے قوانین کو لگام ڈالے ہوئے ہے؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے یا تباہ نہ ہو جائے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ عربی لفظ تزولہ کا مطلب صرف ہٹنا نہیں، بلکہ زوال پذیر ہونا، بکھر جانا یا تباہ ہونا، یعنی انٹروپی جیسا ہی ہے۔ کائنات کا قدرتی بہاؤ اور فزکس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر چیز بکھر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد قوت ہے جس نے اپنی قدرت سے اس ٹوٹتی اور بکھرتی ہوئی کائنات کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے۔ یہ تو محض ایک جھلک ہے، اصل حیرت تو ابھی باقی ہے۔ آپ کے اس سفر میں آپ انسانی عقل اور فزکس کی آخری حدیں دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جدید سائنس کی بے بسی اور اپنے رب کی وہ عظیم قدرت، ایک ایسی سچائی جو کسی بھی غیر جانبدار انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے اور اسے بغیر کسی بحث کے سجدے پر مجبور کر دے۔ سائنس کہتی ہے کہ آج سے 13.8 ارب سال پہلے یہ پوری کائنات ایک انتہائی چھوٹے اور بے پناہ کثافت والے نقطے میں قید تھی، اسے سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ پھر بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ لیکن یہاں تھرمو ڈائنامکس کا پہلا قانون یعنی فرسٹ لا آف دا تھرمو ڈائنامکس سائنس کے سامنے ایک ناگزیر دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قانون تو کہتا ہے کہ توانائی یعنی انرجی نہ تو خود بخود پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی فنا کی جا سکتی ہے۔ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ۔ اب ذرا منطق اور لاجک سے سوچیں۔
اگر توانائی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو اس سنگولیرٹی کے اندر توانائی کا وہ پہلا اور بے پناہ اظہار کہاں سے آیا؟ وہ پہلی انرجی کس نے ڈالی؟ جب جدید فزکس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اس سوال پر آ کر مکمل طور پر خاموش ہو جاتی ہے اور سائنس یہاں بے بس ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو مادے، توانائی اور فزکس کے ان قوانین کا محتاج نہیں؟ وہ کون ہے جس نے مکمل عدم یعنی نتھنگنیس سے، بالکل صفر سے، اس کائنات کو وہ پہلی توانائی بخش دی جس نے کائنات کی گھڑی کو چلا دیا؟ وہ کون ہے جو وقت کی شروعات اور بگ بینگ سے بھی پہلے موجود تھا؟ قرآن کریم اس کا ایک قطعی، منطقی اور عظیم الشان جواب دیتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی سب سے پہلا ہے اور وہی سب سے آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3۔ وہ الاول ہے، the first ہے، یعنی اس کا وجود وقت، مادے اور توانائی کی تخلیق سے پہلے بھی کامل تھا، اور چونکہ وہ سب سے پہلا ہے اور فزکس کے قوانین کا محتاج نہیں، اس لیے اس نے کائنات بنانے کے لیے اس سے پہلے کسی خام مال کی ضرورت نہیں۔ وہ کریشن ایکس نیہیلو کر سکتا ہے۔ اسی سائنسی اور کاسمولوجیکل حقیقت کو قرآن کریم ایک اور مقام پر انتہائی خوبصورتی اور قطعی علمی درستگی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہ آسمان اور زمین کا ابداع کرنے والا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117۔ یہاں قرآن کریم کا انتخاب کردہ لفظ بدیع، ابداع، اپنے اندر ایک پوری کاسمولوجی سمیٹے ہوئے ہے۔ عربی زبان میں محض کوئی چیز بنانے کو بدیع نہیں کہتے۔ بدیع کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل عدم یعنی ایبسولوٹ نتھنگنیس سے پیدا کرنا، بغیر کسی پہلے سے موجود مادے، توانائی یا نمونے کے وجود میں لانا۔ سائنس حیران ہے کہ جب تھرمو ڈائنامکس کے پہلے قانون کے مطابق انرجی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی تو وہ سنگولیرٹی میں کہاں سے آئی؟ قرآن کریم انتہائی منطقی جواب دیتا ہے کہ وہ پہلی انرجی کسی مادی عمل کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ وہ خالصتاً اس ہستی کے امر کن یعنی ہو جا کا نتیجہ تھی، جو الاول ہے، وہ بدیع ہے، وہ مکمل عدم سے کائنات کو جنم دینے والا حقیقی خالق ہے۔ لیکن حیرت ہو کا یہ کائناتی سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگر کائنات کو ملنے والی وہ پہلی توانائی سائنس کے لیے ایک راز ہے، تو اس عظیم دھماکے کے فوراً بعد جو کچھ ہوا اس نے دنیا بھر کے فزسسٹ کی نیندیں اڑا دی۔ فزکس اور تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون یعنی انٹروپی یہ فیصلہ سناتا ہے کہ کسی بھی بے قابو دھماکے کا نتیجہ صرف اور صرف تباہی، افراتفری، کیاس اور مکمل بگاڑ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا اس ناممکن حقیقت پر غور کریں۔ جب کائنات کا بگ بینگ ہوا تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد کائنات کسی اندھے اور بے ہنگم طوفان کی شکل میں نہیں بکھری، بلکہ وہ ایک شاندار، بے عیب اور حیرت انگیز حد تک محتاط ترتیب کے ساتھ وجود میں آئی۔ سائنس کی زبان میں اسے انتہائی لو انٹروپی سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بگ بینگ کے نتیجے میں اس لو انٹروپی حالت کے پیدا ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ سائنسی اور منطقی طور پر اس قدر ناممکن کیوں ہے؟ فرض کریں آپ ایک بند کمرے میں کھڑے ہیں جس میں کاغذات، اینٹیں اور لکڑیاں بے ترتیبی سے پڑی ہیں۔ آپ اس کمرے میں ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے۔ طوفان کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہر چیز مزید بکھر جائے گی، لیکن ذرا تصور کریں طوفان سے، اور جب طوفان آتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے کاغذات، جب طوفان جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے کاغذات ایک مکمل انسائکلوپیڈیا بن کر میز پر رکھے ہیں۔ اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر خوبصورت دیوار بن چکی ہیں، لکڑیاں تراشی جا چکی ہیں، ایک پرفیکٹ کرسی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ پاگل پن ہے، دھماکہ صرف تباہی لاتا ہے، وہ کبھی چیزوں کو اس قدر کمال، ترتیب، آرڈر میں نہیں جوڑ سکتا۔ لیکن سائنس چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔
کائنات کا اپنی اس کامل ترتیب یعنی لو انٹروپی اسٹیٹ کے ساتھ بننا اتنا ناممکن ہے کہ مشہور فزسسٹ اور نوبل انعام یافتہ سر روجر پینروز نے اس کا ریاضیاتی حساب لگایا۔ انہوں نے حساب لگایا کہ بگ بینگ کے وقت کائنات کے خود بخود اتنی بہترین ترتیب میں آ جانے کا امکان کتنا تھا۔ جواب میں جو عدد آیا اس نے سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیے۔ وہ عدد تھا 1 کے مقابلے میں 10⁻123۔ یہ عدد کتنا بڑا ہے؟ اب ذرا اس امکان یعنی اس چانس کی ہولناکی کو سمجھیں۔ یہ کوئی 1% یا 1% چانس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صفر لکھیں، اس کے بعد اشاریہ یعنی پوائنٹ لگائیں اور پھر صفر لکھنا شروع کریں۔ اگر آپ 1 صفر لکھتے ہیں تو یہ 10ویں حصے کا چانس ہے یعنی اشاریہ 1۔ 2 صفر لگاتے ہیں تو 100ویں حصے کا چانس ہے۔ لیکن روجر پینروز کا یہ عدد بتاتا ہے کہ اشاریہ کے بعد اتنے صفر لگائیں گے کہ اگر آپ پوری زمین کو کاغذ بنا لیں اور اس پر صفر لکھتے جائیں پھر بھی یہ صفر ختم نہیں ہوں گے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کائنات کے ہر ستارے، ہر سیارے، یہاں تک کہ اس کائنات میں موجود ہر ایک ایٹم پر 1 صفر لکھتے تب بھی کائنات کے سارے ایٹم ختم ہو جائیں گے، لیکن اس اشاریہ کے بعد آنے والے صفر ختم نہیں ہوں گے، اور ان لاتعداد صفروں کے بالکل آخر میں جا کر 1 آئے گا۔ اس عدد کا سیدھا اور صاف مطلب ایک ہی ہے، یہ کام خود بخود نہیں ہو سکتا۔ یہ میتھمیٹیکل طور پر، منطقی طور پر اور سائنسی طور پر 100% ناممکن ہے۔ کسی اندھے حادثے میں اتنی بے عیب ترتیب لانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جب فزکس کہتی ہے کہ بگ بینگ صرف بگاڑ لاتا ہے اور ریاضی کہتی ہے کہ اس ترتیب کا خود بخود بن جانا قطعی ناممکن ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس بگ بینگ کے بیچوں بیچ کائنات کی ہر شے کو اتنے کمال اور حساب کے ساتھ چن کر اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیا؟ آج سے 1400 سال پہلے جب سائنس سنگولیرٹی اور تھرمو ڈائنامکس کے قوانین سے ناواقف تھی، ایک کتاب نے اس کا بالکل منطقی جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ توانائی اور یہ کامل ترتیب حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی باخبر ذات کا ارادہ ہے، اور ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے یعنی مقررہ مقدار اور حساب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 49۔ اس نے بتایا کہ یہ بگ بینگ، یہ توانائی اور یہ کامل ترتیب حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک ارادہ ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 فرماتی ہے وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک ہی اکائی تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا۔ یہ کائنات نہ تو خود بخود بنی اور نہ ہی اسے ہمیشہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسے ایک مقررہ مدت کے لیے ایک انتہائی کامل اور محتاط ترتیب یعنی فائن ٹیوننگ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں یہ ڈیزائن کتنا باریک اور خوفناک تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کی پیدائش کے ساتھ ہی فزکس کا ایک ایسا شفاف قانون حرکت میں آ گیا جو اس پیدا ہوتی ہوئی کائنات کو اس کے پہلے ہی سیکنڈ میں مکمل طور پر جلا کر راکھ کر دینے والا تھا؟ بگ بینگ اور توانائی کے اس پہلے طوفان کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے آج تک جدید سائنس اور فزکس کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ اسے بیرین اے سیمیٹری یا اسے میٹر اینٹی میٹر اے سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ کوانٹم فزکس کا اٹل قانون ہے کہ جب بھی خالص توانائی یعنی انرجی سے مادہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ بالکل اتنی ہی مقدار میں ایگزیکٹلی اس کا دشمن یعنی ضد مادہ اینٹی میٹر بھی بنتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک دوسرے کو مکمل طور پر فنا کر دیتے ہیں۔ بگ بینگ کے فوراً بعد بالکل یہی ہوا۔ مادہ اور اینٹی میٹر بنے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہونے لگے۔ اصول اور فزکس کے قوانین کے مطابق انہیں 100% برابر ہونا چاہیے تھا، اور ان کے ٹکراؤ کے بعد اس کائنات میں کوئی ایٹم، کوئی ستارہ اور کوئی انسان باقی رہنا نہیں چاہیے تھا، یعنی کوئی بھی میٹر، صرف خالی خلا اور روشنی بچنی تھی۔ لیکن یہیں پر فزکس کی بے بسی شروع ہوتی ہے۔ کسی نامعلوم وجہ سے جو سائنس کو اب بھی نہیں معلوم، ہر ایک ارب یعنی 1 بلین
اینٹی میٹر کے ذرات کے مقابلے میں مادے کے 1 ارب اور 1 ذرہ پیدا ہوا۔ وہ 1 ارب ذرات تو آپس میں ٹکرا کر فنا ہو گئے، لیکن اربوں کی اس جنگ میں جو مادے کا 1 ذرہ 1 in a billion فالتو بچ گیا، آج کی یہ پوری کائنات، یہ اربوں کہکشائیں، یہ زمین اور آپ کا وجود اسی 1 ذرے سے مل کر بنا ہے۔ سائنس آج تک سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ کائنات کے اس اندھے اور بے شعور دھماکے میں مادے اور اینٹی میٹر کی وہ پرفیکٹ برابری ٹوٹی کیسے؟ وہ 1 ذرہ جس نے ہمیں وجود بخشا، وہ ذرہ کیوں تھا؟ اس بے رحم تباہی کے بیچ اس قدر باریک اور ناقابل یقین حساب کس نے رکھا؟ جب سائنس اس 1 ارب میں 1 in a billion کے حساب پر آ کر بے بس ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کون ہے جس نے مادے کے پلڑے میں 1 ذرہ زیادہ رکھ کر فنا ہوتی ہوئی کائنات کو ہمیشہ کے لیے وجود بخش دیا؟ فزکس، جسے ایک نامعلوم راز یعنی انسولوڈ مسٹری کہتی ہے، قرآن کریم اسے اپنے خالق کی وہ بے عیب منصوبہ بندی قرار دیتا ہے جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہ تھا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک انتہائی باریک اور کامل اندازہ یعنی ایگزیکٹ پروپورشن مقرر کر دیا۔ کائنات کا وجود کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ 1 ارب کے مقابلے میں 1 ذرے کا حساب اسی کامل اندازے اور ترازو کا حصہ تھا جسے فزکس کے قوانین نہیں بلکہ اس کائنات کا رب کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ کائنات کا وہ پہلا فیصلہ کن مرحلہ تھا جہاں فنا اور بقا کی جنگ میں بقا کو حیرت انگیز طور پر جیت ملی۔ 1 ارب کے مقابلے میں وہ 1 ذرہ جو فنا ہونے سے بچ گیا، اس نے اربوں سال کا سفر طے کیا، کہکشائیں بنائیں، نظام شمسی بنایا اور آخر کار ہمارے اس نیلے سیارے ہماری زمین کی بنیاد رکھی۔ کائنات کا سٹیج تو تیار ہو چکا تھا، لیکن کائنات بچ تو گئی مگر یہ اب بھی مکمل طور پر بے جان، خاموش اور مردہ تھی۔ انٹروپی کا عفریت مرا نہیں تھا، وہ اب بھی جاگ رہا تھا۔ بگاڑ اور تباہی کا قانون اب بھی کائنات کی ہر چیز کو مٹانے کے لیے تیار تھا۔ پھر اس مردہ کائنات میں انٹروپی کے خلاف بغاوت کی وہ سب سے بڑی چنگاری کیسے پھوٹی؟ مردہ مٹی، بے جان کاربن اور پانی نے فزکس کے قوانین سے بغاوت کر کے اچانک آپس میں جڑ کر ایک دھڑکتا ہوا دل اور سوچتا ہوا دماغ کیسے بنا دیا؟ اس وحشت ناک، قاتل اور بے رحم کائناتوں کے بیچوں بیچ ہماری بقا کے لیے اس زمین کے گرد وہ نظر نہ آنے والی ڈھالیں کس نے تان دی؟ اور سب سے ہولناک سوال، کیا فزکس کا یہ قانون، یہ کائناتی بگاڑ اور انٹروپی صرف مادے تک محدود نہیں، یا یہ انسان کی روح اور اس کے اعمال پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ سورہ عصر کا وہ کون سا سائنسی اور روحانی راز ہے جو ہمیں کائناتی خسارے یعنی تباہی سے بچا سکتا ہے؟ یہ سب ہم دیکھیں گے غور و فکر کی اگلی قسط میں، کیونکہ کائنات کا بننا تو صرف ایک شروعات تھی، اصل حیرت اور زندگی کی وہ عظیم بغاوت تو ابھی باقی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کا کائنات کو دیکھنے کا اور خود کو دیکھنے کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ کائنات، اس کی یہ بے عیب ترتیب اور ہمارا یہ وجود کوئی اندھا حادثہ نہیں ہے۔ آج کے اس سفر میں جو سچائی ہم نے سائنس اور قرآن کریم کی روشنی میں دیکھی، یہ علم صرف سن کر بھول جانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آج کے اس کائناتی سفر نے آپ کی سوچ کو جھنجھوڑا ہے، اگر اس نے آپ کے اندر اپنے خالق کی عظمت کا احساس جگایا ہے، تو یاد رکھیں، اب یہ سچائی آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ اس شعور کو بانٹنا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اب ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، خاندان والوں اور خاص طور پر ہماری نئی نسل کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ سائنس اور اپنے رب کے کلام کے اس عظیم اور خوبصورت تعلق کو پہچان سکے۔ غور و فکر کا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ اگلے حصے کے اس عظیم سفر تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد سفیان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔